بہت سارے سوالات، بہت سارے آپ کی میڈیا کے اندر نیریٹیوز اور ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہے آئی پی پی کے حوالے سے، تو یہ ضروری سمجھا گیا کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اپنا موقف اسلام آباد، چونکہ ہمارا دارالخلافہ ہے، اگرچہ کہ لاہور کے اندر میڈیا کے ساتھ ہماری فریکوینٹ انٹریکشن رہی ہیں، انفارمل بھی رہی ہیں، فارمل بھی رہی ہیں، تو دارالخلافہ سے ایک وفاق کی جماعت جو ہے وہ وفاقی سطح پہ فرسٹ ٹائم جو ہے اپنے ذرائع ابلاغ سے وہ تمام حقائق، وہ اس کے ساتھ جڑی ریالٹیز اور اس جماعت کے جنم لینے کی وجوہات اور پھر پاکستان کے موجودہ حالات، پاکستان کی موجودہ صورتحال اور اس کے ساتھ جڑا جو ہمارا مایوسیوں کے سیاہ اور گھنے بادلوں کے اندر ایک استحکام پاکستان پارٹی کا عزم، ولولہ اور امید اور روشنی کی وہ کرن جو پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ کا تعین کرنے جا رہی ہے۔ لہٰذا آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اس لحاظ سے ضروری ہے اور اہم ہے کہ ہمارا استحکام پاکستان پارٹی کا جو رجسٹریشن پروسیس ہے وہ الحمدللہ اپنے آخری مراحل میں وہ تمام کنسلٹیشن، ڈسکشن اور انالیسس اور ٹیم ورک اور جو ایس او پیز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیں ان کو ہم پورا کر کے آئندہ ہفتے باضابطہ طور پہ رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکانے جا رہے ہیں۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک نئی جماعت کو رجسٹر کرنے کے لیے ایک طویل فہرست 3000 سے زائد ممبران ود آئی ڈی کارڈز اور بے شمار ایک ضابطہ اخلاق کے ساتھ جڑا مینیفیسٹو پہ مبنی ایک ضابطہ ہے جس کو فلفل کرنے کے بغیر آپ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ وہ مرحلہ جو ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں اور آئی پی پی جو ہے وہ اپنا ایسا مینیفیسٹو اگلے ہفتے آپ کے سامنے لے کے آ رہی ہے جس کے چیدہ نکات آج ہم ڈسکس کریں گے اور ان ڈیٹیل ہم اس رجسٹریشن پروسیس کے ساتھ، چونکہ وہ مینیفیسٹو اٹیچ ہونا ہے تو وہ سبمٹ ہونے کے بعد ہم آپ کو پبلک کر دیں گے۔ چیدہ جو اس کے نکات ہیں، اس کے اندر سب سے اہم چیلنج جو اس وقت ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے ہے وہ پاکستان کے اندر معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے۔ اس معاشی عدم استحکام کو کس طرح سے ہم ایک پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے سفر کا ایک ایسا سلوگن اور ایک ایسا روڈ میپ پلان کر سکتے ہیں، اس مینیفیسٹو کے جو پلرز ہیں، جو اس کا مختلف سٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ یہ کوشش کی گئی کہ آپ کی 150 سے زائد جو سیاسی جماعتیں اس وقت الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ہر ایک نے اپنے اس مینیفیسٹو کے ساتھ دل فریب نعرے لگائے ہوئے ہیں، منشور لگایا ہوا ہے، اپنے عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے الیکشن ایجنڈے کے ساتھ جڑا وہ سہانے خواب جو ہیں وہ انہوں نے اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ لیکن استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس سارے پروسیس سے ہٹ کے، یقیناً وہ ایس او پیز جو الیکشن کمیشن کے ہیں وہ تو ہم نے فالو کیے بغیر رجسٹر نہیں ہو سکتے، لیکن ان خانے خوابوں کو دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی تعبیر کی ریسیپی بھی ساتھ
लगाई है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त जो 65% हमारी यूथ है, जो हमारा कीमती असासा है, उस यूथ को हमने लायबिलिटी नहीं बनने देना। और यही हमारा महवर और मरकज़ है उस मैनिफेस्टो का कि हमने उस यूथ को, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान का एक ऐसा कीमती असासा है, जो अनगाइडेड मिज़ाइल हैं, जिनके अंदर साबका अदवार में जानबूझ के उसको पोल्यूट किया गया, उनके जहनों की मनफी या बयारी की गई, उनके जहनों को आलूदा किया गया और उनके अंदर बारूद तो भर दिया गया, लेकिन वो बारूद जो है वो पाकिस्तान के साथ एक पार्टनरशिप की बजाय, पाकिस्तान के साथ ओनरशिप की बजाय, कौमी अदारे और कौमी सलामती की जो बेसिक रेसिपी थी उसके साथ उनको जोड़ने की बजाय वो नफ़रत अंगेज़ बारूद जो है उनके जहनों में जो भरा गया। आईपीपी जो है उन नौजवानों को प्रो पाकिस्तान, प्रो रियासत, अपनी सॉवरेनिटी, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और एक मुहिब्बे वतन शहरी की हैसियत से जो उनके हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़मानत देने जा रही है, और जो उनके फ़राइज़ हैं उसमें भी उनको साथ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस में एंगेज करने जा रही है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? पूरी सियासी जमातों का आप जब एजेंडा उठाते हैं या उनका मैनिफेस्टो उठाते हैं तो आपको वहाँ हेल्थ, एजुकेशन और उसके साथ जुड़े मुख्तलिफ तरह के ऐसे दिल फरेब नारे नथी हुए उन मैनिफेस्टोस के साथ नज़र आएंगे, लेकिन जो रियलिस्टिक स्ट्रेटजी है, जितनी मर्जी आपकी कंप्रीहेंसिव, ल्यूक्रेटिव, अट्रैक्टिव पॉलिसी बन जाए, जब तक उस पॉलिसी के साथ आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी नहीं होती, उस पॉलिसी का निचली सतह पे कोई तासुर या कोई किसी किस्म का रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता। और यही वजह है कि 76 साल से पाकिस्तान में हमने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने की सियासत की, हमने टकराव और तसादम की सियासत की। आईपीपी ये चाहती है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, कि हम मुत्तहिदा पाकिस्तान को आगे लेके चलें, और वो मुत्तहिदा पाकिस्तान जो हमारे नौजवान हैं उनको आपने टारगेट देना है, और वो बारूद से भरे हमारे मिज़ाइल जो हैं, कोई उसमें स्किड मिज़ाइल है, कोई हमारा गौरी मिज़ाइल है, कोई हमारा, वो किस तरह से अपने टारगेट पे चलेंगे। वो 3 पैरामीटर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे, वो उन नौजवानों के लिए क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन की बात तो हम करते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो दौरे हाज़र के जदीद तकाज़ों के मुताबिक हो, और जो डिजिटल पाकिस्तान, इस वक्त दुनिया जो है वो डिजिटल मार्केट का रूप धार चुकी है, तो डिजिटल पाकिस्तान के साथ जुड़ा जो उस नौजवान का आईटी से रिलेटेड ओरिएंटेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसको वो तमाम एक्सपोजर देना। और अपने हमसाया ममालिक के साथ जब हम कंपेयर करते हैं और उनकी एक्सपोर्ट्स को देखते हैं, तो उसमें आईटी जो है वो टॉप पे हमें नज़र आती है कि इंटरनेशनली उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट है, हम देखें इन्वेस्टमेंट करते हैं पुलों पे, अपनी सड़कों पे, अपने नालों पे, अपनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ पे, बड़े बड़े कंक्रीट स्ट्रक्चर पे। आईपीपी ये चाहती है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो हमारा वो नौजवान है, और उस ह्यूमन रिसोर्स पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हमारी वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के ज़रिए दुनिया में अपने आप को एम्पावर करेगी। चूँकि आपका इस वक्त चैलेंज जो सबसे बड़ा है क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़ा, फिर आपका हेल्थ एक अगला सब्जेक्ट है, और हेल्थ जो है पाकिस्तान के अंदर
آپ کو پتہ ہے کہ مختلف طرح کے طریقے اور راستے اپنائے گئے، لیکن آج بھی بیٹر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز جو ہیں پاکستان میں نایاب ہیں۔ غریب اور امیر کے لیے جو ہیلتھ کیئر سٹرکچر کے اندر بسودہ نظام کے اندر گیپس ہیں، امیر کے لیے ہاسپٹل، غریب کے لیے اور طرح کی ڈسپینسریز، اس سوچ کی نفی کرتے ہوئے انشاءاللہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر بھی ہم وہ پیرٹی لانے جائیں گے کہ جو پاکستان کے عوام کا حق ہے، اور جو خاص طور پہ 70% رورل ایریا کے اندر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آج بھی انفینٹ مارٹیلٹی اور مدرز مارٹیلٹی ریٹ کی وجہ سے ہائی ہونے کی وجہ سے مر رہی ہیں، اور وہ چیلنجز جو دیہات کے اندر رہنے والے ہمارے بھائی بزرگ مائیں اور بہنیں فیس کر رہی ہیں، ان کو انشاءاللہ ہمارا مینیفیسٹو تحفظ دے گا، اور ایسا روڈ میپ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں لے کے آ رہے ہیں ہم کہ انشاءاللہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہم دعوے نہیں کریں گے، ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم پاکستان کو پریکٹیکلی بدلنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ ہماری جماعت جو ہے وہ کس طرح ہیلتھ کیئر سیکٹر کے ساتھ وہ تمام انٹرنیشنل کوالٹی ہیلتھ پریکٹسز، پروسیجر اور میکنزم جو ہے وہ پاکستان میں متعارف کروائیں گے۔ تیسرا آپ کی اس یوتھ کے ساتھ جڑا چیلنج کیا ہے؟ آپ کا امپلائمنٹ ہے۔ اب آپ جب میں یوتھ کہتی ہوں تو اٹ مینس کہ میل اینڈ فیمیل یوتھ، اس فیمیل یوتھ میں 52% آپ کا جو ہے وہ وومن یوتھ ہے یا فیمیل یوتھ جو ہے ان یوٹیلائزڈ ایسٹ ہے۔ اور یہ میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ آج دنیا میں جو جنگیں ہیں وہ سرحدوں پہ اب نہیں ہو رہی ہیں، اب دنیا میں جو جنگیں ہیں وہ اکنامک انڈیکیٹرز کی جنگ ہے۔ آج اکنامک ہب کے اوپر ہر ملک جو ہے اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ قوم کیسے اکنامک فرنٹ پہ ترقی کرے گی جو اپنی آدھی سے زیادہ فوج جو ہے اس کو ان یوٹیلائزڈ فوج کو اس محاذ پہ اکنامک فرنٹ پہ انگیج ہی نہیں کر رہی۔ تو لہٰذا وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ پڑھی لکھی ہیں یا وہ اس طرح سے کوالٹی ایجوکیشن کی اپرچونٹیز یا مواقع اس کو نہیں ملے، لیکن ان کے اندر پوٹینشل ہے، کیپیبلٹی ہے، تو آئی پی پی ان خواتین کو ہنرمند بنا کے پاکستان کی مین سٹریم جو اکنامک امپاورمنٹ ہے اس کے اندر حصے دار بنا کے پاکستان کے اندر ایک وائٹل آرگن کے طور پہ ان کو انگیج کرنے جا رہی ہے۔ کیونکہ اس وقت آپ کا جسم کے دو بازو اگر ایک فالج زدہ ہو اور ایک ہاتھ سے آپ کام کر رہے ہوں تو آپ وہ ایفرٹس، آپ کی وہ انرجیز جو ہیں وہ اس طرح سے ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر سکتی۔ اسی طرح بحیثیت قوم ہمارا اس وقت چیلنج ہے کہ ہمارا ایک بازو کام کر رہا ہے، جو میرے بھائی ہیں، جو میرے بزرگ ہیں، میرے بچے ہیں، لیکن دوسرا ہاتھ جو ہماری بہنیں، بیٹیاں اور مائیں ہیں وہ ان یوٹیلائزڈ ہے، اس کو ہم نے فالج زدہ قرار دے کے اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں لائے ہی نہیں۔ جب یہ دونوں ہاتھ ملیں گے، ایک باہمی پارٹنرشپ ہوگی، اکنامک فرنٹ پہ ہو، وہ سوشل پہ ہو، وہ آپ کے پولیٹیکل پہ ہو، وہ آپ کی اوورآل سول سوسائٹی کے اندر ہو، تو چینج تب آنی ہے۔ صرف کہہ دینے سے کہ ہم نئے پاکستان یا کوئی تبدیلی کے نعرے لگانے سے وہ عملی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک وہ فالج زدہ ہاتھ جو ہیں ان کو آپ ایکٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ اس ترقی کے عمل میں حصے دار نہیں بنائیں گے۔ آئی پی پی جو ہے ان خواتین کو فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان جو ہے وہ